گناہ ہے. تم معاشرے کے لیے صدقہ دیتے ہو باوجود صدقہ ہونے کے وہ عبادت نہیں گناہ ہے. تم روزہ رکھتے ہو باوجود روزہ رکھنے کے وہ عبادت نہیں گناہ ہے. ہر وہ عمل اگر دل کے اندر اس کی قبولیت نہ ہو اور ظاہر میں تم کرتے ہو تو ریاکاری ہے. اور ریاکاری وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سب سے پہلے انہی لوگوں سے بھڑکائی جائے. ابتدا جہنم. تو اصل معاملہ کہاں سے جڑا ہوا ہے؟ دل سے. دل کی صفائی. وَيُزَكِّيهِمْ. اب دیکھیے نا زکات کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے جب اللہ کے رسول کو حکم دیا تو فرمایا کہ خذ من اموالہم تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. اے اللہ کے رسول ان سے مال لے لیجئے, ان سے زکات وصول کر لیجئے, پھر ان کے لیے پاک کیجئے. تطہرہم وتزکیہم, اور ان کا تزکیہ کیجئے. کتنا لطیف لفظ ہے دیکھیے. پاک بدن کا تطہر, طاہر, طہارت یہ سب بدن کے سلسلے میں ہوتا ہے, لیکن دل کی پاکی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تزکیہ. تو ان کو دونوں طرح پاک کیجئے. ایک کیا ہے؟ بدن کی پاکی. دوسرا کیا ہے؟ دل کی پاکی. یہ دونوں زکات کے اندر ہیں. بظاہر تمہارا مال نکلتا ہے تو یہ بدن اور مال کی پاکی بظاہر نکل جاتا ہے, لیکن جس نیت سے تم دیتے ہو اللہ کے لیے تو یہ دل بھی پاک ہو جاتا ہے تمہارا. لیکن مال دیتا ہے صرف ریاکاری کے لیے تو پھر تو تمہارا مال تو ایک حد تک شریعت کی نگاہ میں پاک ہو گیا, لیکن تمہارا دل پاک نہیں ہوا. ہر ایک کے سلسلے میں یہ دل ہی کا مسئلہ ہے. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قربانی کے سلسلے میں فرمایا کہ تمہارا گوشت نہ پہنچتا ہے, تمہارا خون نہ پہنچتا ہے, پہنچتا ہے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. نہ خون چاہیے نہ گوشت چاہیے, تمہارا دل کا تقوی اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے. ہر چیز میں شریعت میں اصل نے دل کو ملحوظ رکھا ہے. تو فرمایا سورہ حج کی آیت میں کہ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها. کیا تم زمین میں چلے پھرے نہیں کہ تم دیکھتے, تمہارے دل سے سمجھتے اور تمہارے کان سے سنتے, لیکن تمہارا حال تو کیا ہو چکا ہے؟ فإنها لا تعمى الأبصار. اصل میں تمہارے آنکھیں اندھے نہیں ہیں, تم بڑے دیکھنے والے ہو. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. جو تمہارے سینوں کے اندر دل ہیں وہ دراصل اندھے ہو چکے ہیں. دل اندھا ہو جاتا ہے, دل اندھا ہو جاتا ہے, دل اندھا ہو جاتا ہے. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. آنکھیں اندھی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہاں کسی کی آنکھیں لیتا ہوں تو ہم اس کے لیے بہت بڑا اجر عظیم تیار کر کے جنت میں رکھے ہوئے. مسئلہ کوئی خسارے کا نہیں ہے. کوئی اندھا ہوتا ہے تو بھی, کوئی اندھا ہوتا ہے تو بھی مسئلہ خسارے کا ہے نہیں. اللہ نے اس کے بدل بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے. بعض روایتوں کے مطابق سب سے پہلے دیکھنے والے وہی ہوں گے جو متقی اندھے دنیا کے ہوں گے. اللہ کو دیکھنے والے وہاں پر بہت بڑا اجر رکھا ہے. تو آنکھوں کا اندھا ہونا کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ کیا ہی کا ہے؟ مسئلہ ہے تمہارے دل اندھے نہ ہو جائیں. دل اندھے ہو گئے تو پھر تو کیا ہے, نہ آنکھ دیکھتی ہے نہ کان سنتا ہے. تو اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ تم اندھے نہیں ہوئے, دراصل تمہارے اندر کے دل اندھے ہو چکے ہیں. اچھا, یہ اندھاپن کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارے دل اندھے ہو چکے ہیں؟ تو ابن مسعود کا بڑا پیارا قول ہے, بڑا پیارا قول ہے. ان سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ حضرت یہ دل اندھے کیسے ہو جاتے ہیں اور کیسے معلوم ہو کہ دل اندھے ہو گئے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ تم قرآن پڑھے ہو, پڑھتے ہو؟ کہا کہ ہاں پڑھتا ہوں. تلاوت کرتے ہو؟ ہاں کرتا ہوں. تو دل کہاں ہوتا ہے؟ دل کہاں ہوتا ہے؟ کہا کہ تم تلاوت کرتے ہوئے تمہارا دل بھی وہیں ہو اور ویسی قرآن کے فہم میں لگا رہے تو سمجھو کہ دل تمہارا زندہ ہے. پھر تم قرآن پڑھتے ہو تو سمجھ بھی آئے گی, ہدایت بھی نصیب ہوگی. اگر نہ ہو تو سمجھ لو تمہارا دل نہیں ہے, وہاں سے جا کے ایک اور دل لے کے آ جاؤ. ذرا ٹھنڈے, کسی پہ طنز کرنا نہیں ہے. مجھے کیا ہے, بات کو عمیق اور اچھے طریقے سے آپ لوگوں تک پہنچائیں. یہ تگودو ہوتی ہے. میں آپ کو آدھے گھنٹے میں یہاں کچھ دیتا ہوں تو لیکن میرا پورا ہفتہ دماغ اسی میں ہوتا ہے کہ کیا دوں.
ایسے ہی آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا. ذرا ٹھنڈے دل سے غور کر کے ہمارے دل کہاں ہیں؟ کہ یہی صفت ہے ہمارے دلوں کی؟ نہیں ہے تو پھر ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے دل تو نہیں ہے. دل لے کے آنا ہے. پھر اسی طرح دوسرے ایک موقع پہ عبداللہ ابن مسعود ہی بڑا بہترین تجزیہ کرتے ہیں. فرمایا عبد الملک بن مروان یہ بہت بڑا بادشاہ تھا. مروان بن حکم کا بیٹا. روایتوں میں آتا ہے یہ حضرت معاویہ اور یزید کے متصل ہیں. یزید کے بعد متصل مروان، مروان کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان. یہ عبد الملک بن مروان جب بادشاہ ہوا اس سے پہلے حضرت ابن مسعود کا شاگرد تھا اور بہت بڑا عالم بھی تھا اور بہت بہترین طور پر عبادت گزار، مسجد میں رہنے والا. بعض لوگوں نے اس کو مسجد کا کبوتر کہا ہے. یعنی ہمیں جس طرح کبوتر مسجد میں ہوا کرتے ہیں اسی طرح وہ بھی ہمیشہ مسجد میں ہوا کرتا تھا. لیکن جب خلافت کا چارج دیا گیا اس نے کلام اللہ کو لیا اور کہا کہ آج سے تیرا میرا تعلق بند. ختم کیا، بند کیا، رکھ دیا. کہا کہ آج سے تیرا میرا تعلق بند. اگر میں اس پہ چلوں تو حکومت نہ کر سکوں، حکومت کروں تو اس پہ نہ چل سکوں. پھر اس کے بعد اٹھایا قرآن کو رکھ دیا. ایک ظالم و صفاق بہت سے معاملات اس کے بھی حکومت میں پیش آئے. لیکن ایک مرتبہ جب حضرت ابن مسعود سے ملاقات ہوئی کہا کہ حضرت کیا معاملہ ہے؟ کوئی نیکی کرتا ہوں تو بھی خوشی محسوس نہیں ہوتی، کوئی برائی کرتا ہوں تو بھی رنج محسوس نہیں ہوتا. کیا کہا؟ کوئی نیکی کرتا ہوں تو بھی خوشی محسوس نہیں ہوتی، کوئی برائی کرتا ہوں تو بھی رنج محسوس نہیں ہوتا ہے. حالانکہ پہلے ایسا واقعہ میرا نہیں تھا. نیکی سے خوشی ہوتی تھی، برائی سے ایک طرح کا رنج ہوتا تھا. کہا کہ بادشاہ آپ کا دل مر چکا ہے. جب دل مر جاتا ہے تو پھر نیکی سے تمہیں کوئی خوشی نہیں ہوتی اور بدی سے کوئی رنج نہیں پہنچتا. جب دل زندہ ہوتا ہے تو نیکی کرو تو احساس سے خوشی سے دل اچھلنے لگتا ہے، بدی کرو تو دھڑ 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 کیا ہے دھڑکنے لگتا ہے. پہلے مرتبہ کوئی برائی کر کے دیکھو آپ کا دل نہ دھڑکے تو پھر پوچھو مجھ سے، ضرور دھڑکے گا. لیکن پہلی مرتبہ بار بار وہی کرنے لگو دل نہیں دھڑکے گا. کیوں؟ مر گیا ہے. پہلی مرتبہ کوئی سگریٹ پیے خے آئے گا، پھر اس کے بعد 100 مرتبہ پیے نشہ آئے گا، پھر 100 مرتبہ پیے نشہ آئے گا، خے نہیں آئے گا، دل نہیں دھڑکے گا. میں نے نہیں پی ہے، کبھی پڑھا ہوں. بہت سے لوگ کیا ہیں غلط معنی بھی لے لیتے ہیں کبھی کبھار. میرے الفاظ پڑھا ہوں، سنا ہوں، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. تو یاد رکھ لیجیے یہ دل کا دھڑکنا دراصل دل کے زندہ ہونے کی نشانی ہے. دل نہ دھڑکے تو سمجھ لو پھر دل مردہ ہو گئے. لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. تو اللہ کہتا ہے کہ اصل میں تمہارے آنکھ نہیں اندھے ہوتے، تمہارے دل ہیں جو اندھے ہو جاتے ہیں، جو تمہارے سینوں کے اندر ہے. اب اس سے بھی پیاری حدیث سن لیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دل کے متعلق. عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحلال بین وان الحرام بین وبینهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مصغة فإذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. حضرت نعمان ابن بخاری اور مسلم کی روایت، اور 40 نے بھی اس کو کیا ہے اپنے 40 نووی کے اندر لائے ہیں. امام نووی نے فرمایا حضرت نعمان ابن بشیر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا. فرمایا کہ ان الحلال بین وان الحرام بین. دیکھو یاد رکھو لوگوں، حرام واضح ہے، حلال واضح ہے. یعنی کیا کرنا کیا نہیں کرنا یہ واضح چیزیں ہیں. حرام جتنی چیزیں بڑی واضح ہیں، حلال جتنی چیزیں ہیں وہ واضح ہیں. زنا نہ کرنا سب پہ واضح ہے، نماز پڑھنا سب کو واضح ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہوتا. یہ واضح وہ واضح. ان الحلال بین وان الحرام بین
وبینہما امور مشتبہات، لیکن ان دونوں کے درمیان بہت سے مشتبہ امور ہیں، شک والے امور ہیں، جن میں انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کرنا ہے یا نہ کرنا ہے، کرنا ہے یا نہ کرنا ہے. لا يعلمهن كثير من الناس